صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سے محتشم نمازین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم، اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی جوانی کے اندر، صحت و شباب کے اندر ماہ رمضان المبارک کی یہ پرکیف گھڑیاں، پر نور ساعتیں مرحمت فرمائیں۔ وہ عظیم مہینہ جس کے متعلق سردار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ فرمایا کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں، 30 دن ہیں۔ پہلے 10 دن اللہ نے اس میں اپنی رحمت نازل فرمائی ہے۔ اولہ رحمہ، پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے۔ اوسطہ مغفرہ، جب اللہ کے مقربین، اللہ کے بندے، اللہ کے عابد عبادت کر کر کے رحمت سمیٹ لیتے ہیں، پھر دوسرا عشرہ آتا ہے، اس میں اللہ ان کو اس رحمت کے بعد مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے۔ وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ وہ لوگ جو گناہ کر کر کے مر جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر گناہوں کے باعث، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں دھکیل دیے جاتے ہیں، یا پھر جہنم کی کھڑکی ان کی قبر میں کھل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے آخری عشرے کے سبب ان کی اس کھڑکی کو بند کر دیتا ہے، جنت کی کھڑکی کو کھول دیتا ہے۔ اسلامی مہینے 12 ہیں، ان میں چند مہینے ایسے ہیں جن کی خاص تاریخوں میں، خاص وقت کے اندر ایک خاص رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 9 اور 10 ذی الحج، 9 کو لوگ حج کرتے ہیں، اللہ کا انعام ہوتا ہے، 10 کو قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اسی طرح عام مہینوں کی طرح، پھر اسی طریقے چلیں محرم الحرام میں 10 تاریخ آتی ہے جسے یوم عاشور کہتے ہیں۔ ایک خاص وقت ہے، خاص دن ہے، جس میں لوگ عبادت کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور سبیل لگاتے ہیں، نیاز تقسیم کرتے ہیں۔ یہ خاص وقت ہے، خاص مہینوں میں خاص دن ہے، خاص اوقات میں رحمت ہوتی ہے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس کے دن دیکھیں اس میں برکت، راتیں دیکھیں ان میں برکت، شام دیکھیں ان میں برکت، سحری ہو تب برکت، افطاری ہو تب برکت،
افطاری کرنے کے بعد تراویح کا انتظار کرنا، تب عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا، کروٹیں بدلنا، خراٹے لینا اور سوتے رہنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے پھر آخر میں اس کے شب قدر آ جاتی ہے، اعتکاف کے دن آ جاتے ہیں، ہر لمحہ اس کا، حتیٰ کہ روزہ دار روزہ رکھ کر سو جائے، سارا دن سوئے، اٹھے نماز پڑھے پھر سو جائے، پھر اٹھے نماز پڑھے پھر سو جائے، اس کا سونا بھی اللہ عبادت میں قبول فرماتا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ، اور اس مہینے کو جہاں دیگر اعزازات حاصل ہیں، وہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ عام دنوں میں جب ہم نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب ہے، لیکن وہ نفل جب ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب نہیں بلکہ فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب ہم فرض پڑھتے ہیں تو عام فرضوں کا نہیں بلکہ پڑھتے تو 4 رکعت فرض ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں 70 گنا بڑھا کر ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہی مال پر 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کی رقم ہو، اس پر 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے ربیع الاول میں گزر جائے، ربیع الاول سے ربیع الاول تک، جمادی الاول سے جمادی الاول تک، رجب سے رجب تک، محرم سے محرم تک، 1 سال گزرنا لازمی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ زیادہ تر ابھی سال پورا نہیں ہوتا، رمضان شریف آ جاتا ہے تو زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی لوگ 2 مہینے رہتے ہیں، ابھی 3 مہینے رہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ یار 3 مہینے کے بعد تو دینی ہے نا، لیکن اب اگر ادا کریں گے، اب اگر ہم ادا کر دیں گے، دے دیں گے لوگوں کو زکوٰۃ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اگر رجب میں یا شعبان میں یا ربیع الاول میں دیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں دیں گے تو 70 فرضوں کا ثواب میں عطا کریں گے۔ اتنا بابرکت مہینہ، اور اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں مسلمان، یہ صرف اعزاز مسلمان کے لیے، عام بندے کے لیے نہیں، مسلمان ماہ رمضان میں مر جائے، قبر کے اندر سوالات ہوتے ہیں، مرتبہ کما دینوں کما کنت تقول فی هذا الرجل، فرمایا جو رمضان میں مرتا ہے اسے یہ سوال نہیں کیے جاتے۔ جو رمضان میں مرتا ہے بغیر حساب و کتاب کے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس ماہ رمضان المبارک کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ، اس مہینے کے علاوہ جب ہم کوئی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، ہر چیز کا حساب ہوگا کہ تم نے یہ کھایا تھا، کہاں سے آیا تھا، تم نے یہ کھایا، کتنا بھی کھایا، یہ ہر چیز کا حساب ہوگا۔ لیکن ماہ رمضان تیری عظمتوں پر قربان جائیں، ورنہ اس میں جو خریداری کرتے ہو اس وقت اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے، اس میں جو تم کھاتے ہو اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے، اس میں جو تم دیتے ہو اس پر بھی کوئی حساب و کتاب نہیں۔ المختصر، اس مہینے کے اندر جو ہم اخراجات رزق حلال سے کرتے ہیں ہر مال کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن رمضان شریف میں خرچ کیے ہوئے کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اس مہینے کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس مہینے کا جو ہی چاند طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اور آپ محسوس کرتے ہوں گے، یہ اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے نوجوان، یہ میرے بزرگ، یہ ساتھی، یہ وہی ہیں جو ربیع الاول میں بھی ہوتے ہیں، رجب میں بھی ہوتے ہیں، دیگر مہینوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں مسجدیں کیوں بھر جاتی ہیں؟ معلوم ہوا میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سستیاں کاہلیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ یہاں سے محسوس کریں، چاند رات آتی ہے، شیطان لعین آزاد ہوتا ہے۔ جس رات ہم نے رمضان کو الوداع کی ہوتی ہے، اس کی صبح یہ مسجدیں جو بھری ہوتی ہیں وہی تھوڑی ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ افسوس کا مقام ہے، لیکن اب کیوں ہے؟ یہاں سے محسوس ہوتا ہے شیطان جو کہ جکڑا ہوا ہے وہ ہمیں روکتا نہیں ہے، روک ٹوک ہوتی نہیں ہے۔ اب الحمدللہ
ہم خود بخود اٹھتے ہیں، اللہ کی رحمت ہمیں جگاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، اور یہ اس مہینے کے اندر شیطان کو جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے رمضان 5 حروف ہیں، اسے حضور غوث اعظم نے لکھا ہے تفسیر نعیمی کے اندر، مفتی احمد یار خانیمی نے نقل کیا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے 5 حرف ہیں۔ پہلا حرف ہے را، دوسرا حرف ہے میم، تیسرا حرف ہے ضاد، چوتھا حرف ہے الف، پانچواں حرف ہے نون۔ را سے مراد غوث پاک فرماتے ہیں رحمت الہی کا مہینہ، میم سے مراد محبت الہی کا مہینہ، ضاد سے مراد زمان الہی یعنی طمان الہی کا مہینہ، الف سے مراد امان الہی کا مہینہ، نون سے مراد نور الہی کا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر 5 خاص عبادات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تراویح، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 تلاوت قرآن عام ہوتی ہے، نمبر 4 اعتکاف، اور نمبر 5 شب قدر کی عبادت۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو شخص یہ 5 عبادات ٹل لگا کر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت بھی عطا کرتا ہے، محبت بھی عطا کرتا ہے، ضمانت بھی ادا کرتا ہے، امانت بھی ادا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا نور بھی عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک نشانی ہے، علامت ہے۔ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ پورا سال داڑیاں کٹواتے ہیں، لیکن اس مہینے میں داڑھی ہلکی ہلکی سے نکل آتی ہیں۔ وہ ایک نورانی ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، شیطان ورگلاتا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری عادتیں پکی ہو جائیں، شیطان سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہم پورے 11 مہینے شیطان کے وسوسوں میں، اس کے دھوکوں میں، اس کے فراڈ بازی میں پھنسے رہتے ہیں، لیکن یہ جب مہینہ آتا ہے الحمدللہ وہ نوجوان جس نے پورا سال 11 مہینے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، وہ بھی مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی کبھی قرآن پاک کی تلاوت، وہ پہلی صف کے اندر بیٹھنے کے لیے للچا رہا ہوتا ہے، صبح سویرے سحری جلدی کرتا ہے کہ یار مجھے پہلی صف میں جگہ مل جائے، تو یقیناً یہ سرکار کا جو فرمان ہے شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر خاص رحمت ہوتی ہے۔ ایک کتاب ہے درۃ الناصحین، اس کے اندر مصنف لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، فرمایا موسیٰ ایک امت آنے والی ہے، امت محمدیہ۔ سرکار کا تو ذکر ہوتا ہے سبحان اللہ پرانی کتابوں میں، لیکن آپ بھی مقدس ہیں، آپ کا ذکر بھی پرانی کتابوں میں ہے۔ موسیٰ ایک امت آئے گی، اس امت کو میں 2 انعامات، 2 نور عطا کروں گا، وہ 2 نور 2 اندھیروں سے انہیں نجات دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نور نور رمضان ہے اور ایک نور نور قرآن ہے۔ یا اللہ وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ کہا ایک قبر کا اندھیرا ہے، ایک قیامت کا اندھیرا ہے۔ فرمایا جو امت محمدیہ کا فرد رمضان کا ادب کرے گا، اس کا احترام کرے گا، میں اسے قبر کی ہولناکیوں سے محفوظ کر لوں گا، اور جو قرآن سے محبت کرے گا میں اسے قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ کر لوں گا۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، ہمارے سنیوں کی جان، ہمارے امام، ہمارے پیر، ہمارے مرشد، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی امت محمدیہ کو عذاب دینا چاہتا نا، اگر دینا ہوتا تو کبھی بھی 2 چیزیں نہ عطا کرتا۔ پوچھا گیا مولا علی کون سی؟ کہا ایک رمضان المبارک اور ایک سورۃ الاخلاص۔ اللہ نے رمضان عطا کر کے، سورۃ اخلاص نازل کر کے یہ نشانی بتا دی ہے امت محمدیہ تم اپنے ہلکے ہلکے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت تمہارے نام ہم نے کر دی ہے۔ اما عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جو بندہ روزے کی حالت میں فوت ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا روزے کی حالت میں نام نہیں جانتا، پچھلے رمضان شریف میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے والد صاحب روزے کی حالت میں فوت ہوئے تھے، آج مجھے نام نہیں ہے لیکن میں جانتا یعنی شکل سے جانتا ہوں، مجھے وہ یاد آئے ہیں، دعا بھی کی ان کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں، اما عائشہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں فوت ہوتا ہے قیامت تک، حالانکہ وہ قبر میں پڑا ہوا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ روزہ رکھنے کا ثواب اسے عطا فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔